السلام علیکم گائز. یہاں پہ ہے ایپیسوڈ نمبر 5 آف بنجارے. لیٹس اسٹارٹ. بڑی امی وہ شاپنگ پر جانا تھا. میں نے سارا نے سکھرا بیگم کے پاس تھپ سے بیٹھ کر کہا، بیٹا تم نے بھی جانا تھا، پہلے آ جاتی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی عرش کسوہ کو لے کر گیا. سکھرا کی آواز پر سارا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا. تو اب میں کیسے جاؤں؟ کہاں جانا ہے؟ جازم لاؤنج میں داخل ہوا اور آخری الفاظ وہ سن چکا تھا. وہ بیٹا سارا نے شاپنگ پر جانا تھا. سکھرا بیگم نے نرم لہجے میں کہتے دونوں کی جانب دیکھا. تو کیا مسئلہ ہے؟ میں لے چلتا ہوں، چلو. جازم نے ایک گہری نظر سارا پر ڈالی جو پریشانی سے بیٹھی تھی. جازم کو اس کے چہرے پر پریشانی اچھی نہ لگی تھی. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے سارا، چلی جاؤ بیٹا، سکھرا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا. چلیں؟ سارا نے الجھن بھرے انداز سے پوچھا. ہاں چلو یار، جازم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. سارا نے صوفے سے دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا اور کندھوں پر گرم شال لی. جازم مسلسل سارا کو تپش زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. سکھرا بیگم نے کھوجتی نگاہوں سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا. وہ اپنے بیٹے کو کچھ وقت سے بتلا بتلا محسوس کر رہی تھیں، لیکن وجہ نہ جان پا رہی تھیں، مگر اب گتھی سلجھتی جا رہی تھی. اس کا بدلی نگاہوں سے سارا کو دیکھنا، چہرے پر ایک حسین اور گہری مسکراہٹ کا ہونا انہیں بہت کچھ سمجھا رہا تھا. وہ ماں تھیں، کیسے نہ جان پاتی؟ مسکرا دیں. جازم نے قدم دروازے کی جانب بڑھائے. سارا نے اس کی پشت کو دیکھا. گرے پینٹ کوٹ کے ساتھ بلیک ٹائی اور واچ کے ساتھ بلیک شوز کیری کیے وہ ابھی آفس سے آیا تھا. وہ بلا شبہ ایک خوبصورت مرد تھا، اور کیا وہ اس پر فدا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی سارا کو اس کا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا. اس نے فوراً نظریں ہٹائیں اور اس کے پیچھے چلتے چلتے باہر پورچ میں آ رکی. جازم نے کار ان لاک کی اور سارا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا. سارا نے حیرت سے اسے دیکھا. یہ کبھی نہیں ہوا تھا، یہ شاید سب ہوتے تھے اس لیے نہیں ہوا تھا. اس کی حیرت کو دیکھتے ہوئے میر جازم محظوظ ہوا تھا. اس نے مسکرا کر سارا کی جانب دیکھا تو وہ بھی حیرت کو کم کرتی بیٹھ گئی. ڈور بند کر کے جازم نے دوسری طرف سے آ کر بیٹھا. اس وقت ایک بار پھر سارا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. ماتھے پر گرتے بال اور ہیزل ہنی آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا، جو کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا. سارا کے دل نے بیٹ مس کی. عرش تو شاید صرف اس کی ضد تھا، لیکن یہ کیا احساس تھا جو میر جازم کے لیے وہ محسوس کر رہی تھی؟ سارا نے گھبرا کر رخ کھڑکی کی طرف کر دیا. جازم نے سارا کو خود کی طرف بے ساختگی سے دیکھا. نوٹ تو کیا لیکن ری ایکشن نہ دیا. کیا لینا ہے ڈیئر کزن؟ گاڑی کو گھر کے دروازے سے نکال کر سڑک پر ڈرائیو کرتے ہوئے میر جازم کی گہری گمبھیر آواز گاڑی میں گونجی. جازم نے مسکراتی نظروں سے سارا کو دیکھا. اف، اس شخص کی بے باک نگاہیں اور دیکھنے کا انداز. سارا کی دھڑکنیں پھر بڑھی تھیں. ہیلو. جازم نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ گڑبڑا گئی. پھر وہی مسکراتا لہجہ. ہاں وہ ڈریس دینی ہے اور اس کے ساتھ میچنگ جیولری اور شوز بھی، اور بھی لمبی لسٹ ہے. سامنے دیکھتی بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستی وہ جازم کو خوبصورت لگی تھی. جازم نے آہستہ سے سر ہلایا. مشکل دل کو سمجھا کر نظریں اس سے ہٹائیں اور نظریں سڑک پر ٹکا دیں. سارا نے دل میں شکر ادا کیا. شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جازم نے شاپنگ مال کے آگے گاڑی پارک کی اور باہر نکل کر سارا کی طرف کا دروازہ کھولا. یہ سارا کے لیے ایک دوسرا جھٹکا تھا. اس کا اس قدر کیئرنگ انداز وہ مسلسل سارا کو مسلسل مزید الجھن میں ڈال رہا تھا. شاپنگ میں کرواؤں گا ڈیئر کزن. جازم نے نظریں اس کے وجود پر ٹکاتے دلکش لہجے میں کہا. نہیں جازم لالا، میں لائی ہوں کریڈٹ کارڈ. وہ مال کے اندر جاتی کہ جازم نے ضبط سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر گاڑی کے پاس لایا اور گاڑی کی ڈگی سے اس کی کمر ٹکائے اطراف میں دونوں ہاتھ جمائے. سرخ پڑتی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑا. کیا کہا؟ کم اگین؟ سخت لہجے میں پوچھا گیا تھا. میر جازم کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی، جو کہ میر سارا کی روح فنا کر گئی تھی. وہ گاڑی ایک الگ جگہ پر کھڑی تھی جہاں درخت کی چھاؤں کی اوٹ میں وہ نظر نہ آتے تھے. اس کی سانسوں کی حدت میر سارا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی. لالا کیا ہو گیا؟ کیا بولا میں نے؟ سارا نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا. جازم نے ضبط سے اپنی آنکھیں مینچیں. سارا اس قدر تنہائی میر جازم کے غصے اور اتنی غربت پر کانپنے لگی تھی. کیا ہوں میں تمہارا؟ کیا تعلق ہے ہمارا؟ قسم خدا کی اگر سارا تم نے لالا ایک مرتبہ اور بولا نا تو ابھی مسجد میں لے جا کر نکاح پڑھوا لوں گا تمہارے ساتھ، پھر پوچھوں گا کہ کیا لگتا ہوں تمہارا. جازم نے سرخ ڈوروں والی آنکھوں سمیت اس قدر سرد لہجے میں کہا کہ سارا کو لگا ابھی زمین بوس ہو جائے گی. اگر جازم نے اسے نہ سنبھالا ہوتا تو شاید وہ گر بھی جاتی. تمہیں ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی؟ ایک بار پہلے بھی بولا تھا نا دیٹ آئی ایم ناٹ یور لالا، گاڈ ڈیم اٹ. جازم نے غصے کی شدت سے سرخ آنکھوں سمیت پوری شدت سے ہاتھ گاڑی پر مارا اور سارا کی ہلکی سی چیخ نکلی. اس نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو جازم کی سرخ آنکھیں اور خون چھلکاتا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ مزید گھبرا گئی. میری محبت بنو سارا، تم میری ضد بنتی جا رہی ہو. اگر تم میری ضد بنو گی تب بھی میں تمہیں حاصل کروں گا، اگر محبت بنو گی تب بھی.
لیکن فرق صرف اتنا ہے، اگر ضد بنو گی تو زیادہ جلدی حاصل کروں گا، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ اس کے لہجے میں غصہ اور شدت بیک وقت تھی۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اسباب میں گردن ہلائی اور جازم کو دیکھا تو سارہ کی ان خوبصورت آنکھوں سے آنسو گرے اور جازم کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ سارہ شدت سے رو پڑی۔ جازم کا دل کیا وہ خود کو شوٹ کر لے۔ ہے نہیں سارہ، اچھا سوری نا، بس غصہ آ گیا تھا۔ جازم خود کو کمپوز کرتے ہوئے نرمی سے بولتے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چلنے لگا۔ اس کا رونا بند نہ ہوتا دیکھ جازم نے گہری سانس بھری اور گاڑی کی جانب قدم بڑھائے، گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی اور واپس اس تک آیا۔ جازم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھامے اس کا ڈھکن کھولا۔ سارہ نے چونک کر دوبارہ اس کی جانب دیکھا۔ جازم نے آہستہ سے وہ بوتل اس کے لبوں سے وہ پانی کی بوتل لگائی۔ 2 گھونٹ بھرنے کے بعد سارہ نے پانی چھوڑ دیا۔ جازم مسلسل اس کا ایک ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور اس کی نبض سہلا رہا تھا، جو مزید سارہ کو کنفیوز کر رہی تھی۔ اس کا طریقہ کارآمد رہا اور سارہ رونا بھول چکی تھی۔ وہ اسے ڈسٹریکٹ کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے جازم نے اسے دوبارہ دیکھا۔ اچھا چلو آؤ شاپنگ پر چلیں۔ اس کا وہی ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ سارہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے آہستہ سے اسباب میں گردن ہلائی اور وہ دونوں پارکنگ سے نکل کر مال کی جانب بڑھ گئے۔